دیکھیں نا، اگر ہم یہ آج کی دنیا دیکھیں شیخ، تو ہم ہر وقت نظروں میں ہیں. یعنی یہ جو سیٹلائٹس ہیں اور یہ ہمارے جو فونز ہیں، یہ ہمیں ٹریک کر رہے ہیں. ایک ایک بندہ ان کی نظروں میں ہے. تو یہ بھی ایک اس کا ویپن تو ہوگا ڈیفینیٹلی، کہ ایک ایک بندے کی خبر رکھنا اور نظر رکھنا. لوگوں ایون ایسی باتیں. سنوڈن ایک بڑا مشہور وسل بلوئر ہے، CIA میں تھا پہلے، اب وہ رشیا میں اس نے پناہ لی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی سوچ ہے، یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں، آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمراز سے. تو ان کے ہاتھ میں، کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا، وہ ڈیٹا کی جنگ ہے. جتنا جس کنٹری کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے، آئی تھنک کہ وہ سپر پاور ہے. تو ڈیٹا دیکھیں، سارا یہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں. اور ہم سمجھتے ہیں فیس بک فری ہے، واٹس ایپ فری ہے. فری تو ہے، لیکن اس کے بدلے وہ ہم سے کیا کیا لے رہے ہیں. ایک ایک انفارمیشن میری، میں کہاں جاتا ہوں، میں ٹریک ہو رہا ہوں، میری لوکیشن ساری ٹریک ہو رہی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیزوں سے ریلیٹ کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دیکھیں، یہ اس کے ویپنز یہ تو ہوں گے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا، یہ جو جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جی، یہ جو کچھ ہمیں دے رہی ہیں، آہستہ آہستہ ہماری محلے کی دکان ختم ہو رہی ہے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز بن رہے ہیں. پہلے ہم کھانا بناتے تھے، ناشتہ گھر میں بنتا تھا، روٹی پکتی تھی، جو بھی کچھ ہوتا تھا. اب جو ہے ہم بریڈ کا انتظار کرتے ہیں. بریڈ جو ہے پیچھے سے سپلائی ہو رہی ہے. اور پانی جو ہے پہلے نیچے کا پی لیتے تھے ہم، نل کا گھر میں لگا ہوتا تھا. اب پانی کا بھی انتظار ہو رہا ہے، سپلائی آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس طرح سے کرتے کرتے یہ سارے کے سارے جو خوراک کے ذرائع ہیں، یہ سینٹرلائز ہوتے جا رہے ہیں. اور جب یہ سینٹرلائز ہو گئے تو ان کو ختم کرنے. ایک دن آپ نے بریڈ ہی روکنی ہے نا، بریڈ سپلائی نہ کریں تو ناشتہ ختم، انڈے سپلائی نہ کریں تو یہ ساری چیزیں سینٹرلائز ہو گئی ہیں. وہ ہماری محلے کی دکانیں تو آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کھاتے جا رہے ہیں. اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا. اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا. بالکل ان کو کسی اور کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پانی بھی رک گیا ہمارا، بالکل. اور ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی رک گیا. ہر چیز آہستہ آہستہ چیزیں ساری ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی. تو یہ سارے کے سارے یہ نو ڈاؤٹ کہ اس کے ویپنز ہیں. یعنی جتنی بھی احادیث اس کے بارے میں ہیں، اب وہ کوئی اتنی حیران کن چیزیں نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں دجالیت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے انسانیت کا. کیونکہ آج کی جو شیخ ویسٹرن سائنس ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو خدا کے انکار میں نکلی ہے. اس کی مین موٹیویشن ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، بس چھوڑو، مٹیریل کو اسٹڈی کرو، انسانیت کی بہتری کے لیے چیزیں بناؤ. حالانکہ بہتری کے لیے کیا بنائی، زیادہ تو سفر ہی ہو رہا ہے انسان. آپ دیکھیں، انفرٹیلیٹی از اے بگ ایشو ان آور جنریشن. میں تو کبھی نہیں آج تک سنا تھا کہ لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی، لیکن آج یہ میں ایک اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہ 1 out of 6 کپلز آر اسٹرگلنگ ود انفرٹیلیٹی. یعنی آپ سوچیں کہ 20% لوگ، تو پتہ نہیں کیا خوراک کھلائی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، کیا ہے انگریڈینٹس اس کے. اور ہم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں شیخ کہ نکلنا ہی بڑا مشکل. جیسے آپ نے کہا، ہر چیز سینٹرلائزڈ ہے، بندہ کرے گا کیا. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس کو فیس نہ کرنا، کیونکہ وہ اس طرح سے کوئی قائل کر لے گا اور اتنا ڈیپینڈنٹ کر لے گا اپنے اوپر. بلکہ مجھے شیخ وہ ایک جوک بھی یاد آ گیا، جوک کہیں یا ایک بڑی اچھی وضاحت. ایک عالم دین سے اسی طرح ایک لڑکے نے پوچھا کہ اس کے ماتھے کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا غالباً، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ پڑھیں، وہ تو بڑا کلیئر ہوگا، ہم پڑھ لیں گے، پھر بھی ہم اسے فالو کریں گے. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ سگریٹ پیتے ہو، تو اتفاقاً وہ سگریٹ پیتا تھا. تو شیخ نے کہا کہ جی اس پہ نہیں لکھا ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لنگ کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے، تو کیوں پیتے ہو؟ کیونکہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، پتہ ہے نقصان دہ، لیکن پھر بھی جانا ہے. تو اس لیول کا فتنہ اللہ معاف کرے.